نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز خواتین و حضرات، آج 9 محرم الحرام سن 1445 ہجری ہے اور 28 جولائی سن 2023 عیسوی بروز جمعۃ المبارک ہے۔ آج محرم الحرام ہی کے حوالے سے بات کریں گے۔ محرم الحرام کے موضوع پر بات کی جائے گی اور واقعہ کربلا، نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے موضوع پر بات کریں گے اور کچھ ان سوالات کا، شہادت تو ہم نہیں پڑھیں گے، لمبا کام ہے اور وہ ایک متنازع بھی ہے، اس لیے کہ ہر لکھنے والے نے اپنے حساب سے لکھا ہے اور ہمارے پاس کوئی حتمی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی فلاں لکھنے والے نے بہت اچھا لکھا ہے۔ ہر شخص نے اپنے حساب سے لکھا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی نے بہت غلط لکھا ہے۔ بہرحال ہم اس میں تنازع میں نہیں پڑھتے، لیکن اس کے حوالے سے، اس واقعہ کے حوالے سے کچھ اہم باتوں کا جائزہ ضرور لیں گے کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا اور اس سے متعلق لوگوں کے سوالات کہ دیگر صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے، کچھ نے نہیں کی، ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے۔ تو اس پر کوشش کریں کہ تھوڑی سی بات کریں۔ سب سے پہلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، کیا ضرورت تھی اس کی، یا اس کو یوں بھی کہہ لیجئے کہ میدان کربلا میں 10 دن تک یہ معاملہ جاری رہا اور 7ویں محرم سے خانوادہ نبوت پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے پانی بند ہو جاتا ہے، دیگر مشکلات کے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک بہت اہم نقطہ جس پہ شاید ہی کوئی بات کرتا ہو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی بیعت یزید کو درکار تھی یا ان کی خون کا پیاسا تھا، جو بھی تھا، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو کیا ضرورت تھی کہ تمام خاندان کو پہلے شہید کروا دیا اور خود آخر میں میدان میں تشریف لائے؟ شروع میں خود پیش ہو جاتے، آپ کی اولاد بچ جاتی، سارا خاندان بچ جاتا، کہتے مجھے ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ معاملہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا؟ تو ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھی ہیں، دونوں بڑی اہم ہیں اس معاملے میں، سمجھنے کے قابل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں 3 پارے میں، سورہ آل عمران، ایک سورہ بقرہ سے ایک سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے نبی فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بات یہ ہے، اب اتباع ہر معاملے میں ہوتی ہے، مکمل اتباع ہوتی ہے ہر معاملے میں۔ اب سورہ بقرہ کی اس آیت پہ آ جاتے ہیں جس سے میں نے ابتدا کی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، کچھ چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے گا۔ اور حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری آزمائشیں ہوئیں، بہت سارے معاملات ہوئے، بہت کچھ ہوا، لیکن بہرحال کچھ چیزیں نہیں ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو تھے ہی نہیں، بہت دیگر معاملات بھی تھے، تو کیا فرمایا کہ تمہاری آزمائش کرے گا کچھ چیزوں میں، بشیء، نمبر 1 کیا؟ خوف، ڈر سے، خوف سے،
وجوع اور بھوک سے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال مال کے نقصان سے، والانفس والثمرات اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اب یہ گن لیجئے، دیکھ لیجئے کہ کچھ چیزوں میں آزمائش ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کچھ چیزوں میں، من الخوف ڈر سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال مالوں کے نقصان سے، والانفس جانوں کا نقصان، والثمرات پھلوں کا نقصان، 5 طرح کا نقصان۔ اب اگر واقعہ کربلا کا ہم جائزہ لیں، یہاں ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، ساری چیزیں۔ خوف، اس سے بڑھ کر خوف کی فضا کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور دوسری طرف 72 افراد۔ اس سے بڑھ کر خوف کی فضا کیا ہو سکتی ہے؟ اگرچہ حقیقت ہے کہ خانوادہ نبوت ڈرنے والا نہیں تھا، خوف زدہ ہونے والا نہیں تھا، لیکن بہرحال وہاں چھوٹے بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، بالغ بھی تھے، نابالغ بھی تھے، خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، تو خوف کی فضا تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا، پھر مرنے کا خوف نہیں ہوتا، خواتین ہیں، ان کو طرح طرح کے خوف ہو سکتے، تو خوف، اس کے بعد بھوک، کتنے دن پانی بند رہا، کھانا پینا بند کر دیا، اور اس کے بعد پھلوں کا نقصان، جانوں کا نقصان۔ کیا تھا جو نہیں ہوا؟ تو اس واقعے کی ہونے کی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے اور قرآن حکیم کی روح سے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، تو کل کو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم پر فلاں مشکل آئی، اللہ کے نبی پر تو نہیں آئی، اللہ کے نبی کا تو بیٹا ہی نہیں تھا۔ تو یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یہ قربانی پیش کر کے، اپنے بچوں کا سر کٹا کے، بھوکا پیاسا رہ کر، خوف اور ڈر کی فضا میں وقت گزار کے اس آیت کی عملی تصویر پیش کرتے، عملی تفسیر پیش کرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کی روح سے اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں واقعہ کربلا ہونے کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا میرے نبی کی پیروی کرو، تو نبی کا ہر کام قابل اتباع ہوتا ہے، اور وہ کام جو قرآن میں جس کا حکم ہوا، وہ بات جس کا حکم قرآن میں ہوا، نبی پر اس کا عملی مظاہرہ ہونا لازم تھا۔ اور یہ واقعہ رونما ہو کے یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم دیا گیا تھا، کہ قرآن حکیم میں یہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، یہ اصل میں وہ معاملہ ہے، اور اس وجہ سے کربلا کا یہ واقعہ رونما ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، ہم کوئی ترجمے کی بات نہیں کر رہے، کسی کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال میری یہ سوچ ہے، میرا یہ سوچنا ہے، میرا یہ انداز ہے، ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے، لیکن اگر کوئی اختلاف کرے گا تو اس کی معقول وجہ بتائے گا، اس کی کوئی معقول وجہ بتائے گا۔ بہرحال ہمیں قرآن حکیم کی روشنی میں اگر سمجھ میں آتی تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے کہ اس وقت یزید کی شخصیت کی پہلے بات کر لیں۔ یزید کون تھا؟ ایک بڑا طبقہ ہے ہمارے ملک میں، بلکہ دنیا بھر میں، جو یزید سے بڑی محبت کرتا ہے، اور ان کے بس میں اگر ہو تو اپنے بچوں کا نام یزید رکھیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں، کر نہیں پاتے، لیکن محبت بہت ہے، اور وہ یزید کو جنتی ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، ایڑی سے لگا کے چوٹی تک پورا زور لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ثابت کر دیں کہ یزید جنتی تھا۔ حقیقت ہے کہ یزید جنتی نہیں تھا، قطعاً جنتی نہیں تھا، نہ ہو سکتا۔ اب سوال ہے کہ یزید تھا کون؟ کیا مسلمان تھا؟ اچھا، صحابی رسول کے گھر پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صحابی رسول کا بیٹا تھا، لیکن صحابی رسول کے گھر پیدا ہو جانا یہ ثابت نہیں کرتا کہ کوئی بندہ جو ہے واقعی مسلمان ہے یا واقعی، لیکن اس کا بہت بہترین مثال ہمیں جو حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ جب اللہ نے اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی
اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں شامل ہی نہیں ہے، اس کی سفارش مت کرنا۔ تو کسی کے گھر پیدا ہو جانا اس بات کی دلالت نہیں دیتا، یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ اگر اس کے گھر پیدا ہو گیا تو لہذا وہ ایسا ہی ہے، ایسا نہیں۔ ہاں لیکن چلیے آگے آ جائیے، آپ کہتے ہیں جی بظاہر اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، مان لیتے ہیں، داڑھی رکھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ساری باتیں تھیں، لیکن بھائی جو کچھ بھی تھا، جب اس نے یہ اقدام کیا، جب اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا مطالبہ کیا اور پھر یہ کہا کہ اگر بیعت نہ کریں پھر سر کاٹ کے لے کے آنا، یہ ثابت کرتا ہے، اور اس کے اس عمل سے وہ اگر مسلمان تھا بھی تو مرتد ہو گیا۔ اب غیر مسلم کا زندہ رہنا تو جائز ہے، درست ہے، لیکن مرتد کو تو مارنے کا، قتل کر دینے کا حکم ہے۔ لہذا ہماری نظر میں یزید مرتد تھا، کافر یا مشرک نہیں بلکہ مرتد تھا، اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس نے جو کچھ کیا، نوجوانان جنت کے سرداروں کو قتل کیا، اور پھر اس شخص کو شہید کیا کہ جس کے بارے میں آپ سب ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ اور یہ ہماری اس بات کی بھی دلیل ثابت کرتا ہے کہ آپ نے کسی اور کے بارے میں، پوری کائنات کے اندر کسی کے بارے میں، حضرت صدیق صاحب کو بڑی محبت تھی اور فرماتے تھے کہ میں نے سب کا احسانوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ چکائے گا، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا۔ وہ نواسے دو تھے، بڑا نواسا حسن تھا، لیکن ان کے بارے میں بھی نہیں کہا، صرف امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے۔ تو اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو بات ہم نے کی تھی مولانا نبلونکم والی، وہ بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کا یہ ارشاد فرمانا اس بات کی دلالت کرتا ہے، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ قرآن کی تفسیر ہے، اس آیت کی تفسیر ہے۔ دوسرے نمبر پر جب ایسے شخص کو کوئی شہید کرے گا تو اس کا مسلمان رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُتَعَمِّدًا فَكَفَرُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو بلا وجہ قتل کرے گا، جان بوجھ کے قتل کرے گا، تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب جہنم میں ہمیشہ کون رہتا ہے؟ اور صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ تو جہنم میں ہمیشہ کون رہتا ہے؟ کوئی مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہتا، ہمیشہ جہنم میں وہی رہے گا جو غیر مسلم ہوگا، جو مسلمان نہیں ہوگا۔ اور یہاں بات کیا تھی؟ عام مومن کی۔ یہاں شہید کون کر رہا ہے؟ کس کو کر رہا ہے؟ نوجوانوں کے سردار کو، جنت کے نوجوانوں کے سردار کو۔ اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے وہ پھر بھی مسلمان ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اچھا یہ تو تصور کرنا، یہ سوچنا کہ جی وہ یزید کے علم میں نہیں تھا، یہ سراسر بیہوکی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سراسر بیہوکی ہے۔ آپ دیکھیے یہاں آج سے کوئی 12-15 سال پہلے اسلام آباد کی فضا میں ایک واقعہ ہوا، ایک مسجد کو بالکل شہید کر دیا گیا، وہاں کے اندر لوگوں کو قتل و غارت کر کے مار دیا گیا۔ اب آرڈر دینے والا خود قتل نہیں کر رہا تھا۔ آرڈر دینے والا کون تھا؟ پرویز مشرف۔ خود تو قتل نہیں کر رہا تھا، لیکن سزا کس پر لاگو ہوگی؟ کیا پرویز مشرف کو بری کر دے؟ اور یہ اسی طبقے کی مسجد تھی جو یزید کے بڑے حامی ہیں، جن کو یزید سے بڑی محبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ان لوگوں کے منہ پر ایک سخت تماچا تھا اللہ کی طرف سے، کہ یہ کہنا کہ نہیں وہ تو شمر کا کام تھا، فلاں کا کام تھا، یزید کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ یزید کی خلافت یا وہ معاملات وہ تو الگ ہے، اس پر بھی کبھی بات کر سکتے ہیں، کبھی کر لیں گے بات انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال یہ تصور کرنا یزید کا سپہ سالار تھا، وہ یہ کر رہا تھا اور یزید نے اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا بلکہ اس کو انعام و اکرام دیا، تو یہ کہنا کہ یزید کا عمل دخل نہیں تھا یا یزید کو پتہ نہیں تھا یا یزید مجرم نہیں ہے، یہ سراسر بیہودگی ہے، سراسر بکواس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں کوئی اور مزید سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا۔ تو بہرحال یزید ہماری نظر میں مرتد تھا، واجب القتل تھا، جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا انشاءاللہ۔ اب آ جائیے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام نے بہت کم لوگوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا، وجہ کیا ہے؟
اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت حکم تھا اولی الامر کا کہ اللہ کے اس رسول کی اتباع کرو اور حاکم وقت کی. لیکن ہوا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ بہت سارے صحابہ جو تھے خلیفہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے، بہت سارے صحابہ. بہرحال مسائل ہوئے، ختم ہو گیا. لیکن پھر حضرت عثمان غنی کے قصاص کے معاملے میں تو باقاعدہ صحابہ کرام کی دو جماعتیں ہمنے سامنے آ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور علی کرم اللہ وجہہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں. جنگ ہوتی ہے، بے شمار لوگ شہید ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں. دونوں طرف مسلمان تھے، اکابر صحابہ کرام تھے. بعد میں جب یہ جنگ رک گئی، ختم ہو گئی، تو بعد میں دونوں فریقوں کو افسوس ہوا کہ یہ غلط ہوا ہے. اور بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساری عمر اپنے اس عمل پر روتی رہی ہیں، ساری عمر اس بات پر ندامت کا اظہار کرتی رہی. تو خلیفہ وقت کے سامنے آنا بڑا ایک سخت عمل ہوتا ہے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد پھر صحابہ کرام آمنے سامنے آئے، پھر مسائل ہوئے، قتل و غارت ہوئی، جنگ ہوئی، سب کچھ. امیر معاویہ کا لشکر، امام حسن کا لشکر. تو یہ معاملات ایسے تھے کہ صحابہ کرام بڑے حساس ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے، حقیقت یہ گھبرا گئے تھے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، اور مختلف سازشوں کا شکار ہوتے رہے، سازشوں کے اندر گھرتے رہے. تو صحابہ کرام بہت حساس ہو گئے تھے اور ڈر گئے تھے. اور وہ یہ نہیں کہ یزید کے خوف سے ڈر گئے تھے، بلکہ اللہ کے خوف سے کہ کہیں ہم اللہ کی حکم عدولی تو نہیں کر رہے، کہیں قرآن کی حکم عدولی تو نہیں کر رہے. اس وجہ سے صحابہ کرام محتاط تھے، بہت کم نکلے. اب سوال ہے کہ کچھ لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، بالکل یہ درست ہے، بہت سارے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی. اب یہ سوچنا کہ ان کا جو عمل تھا یہ کیا تھا، یا یہ درست تھا یا درست نہیں تھا، اس کے بارے میں دیکھیے بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنا اجتہاد کیا، اور وہ سب مجتہد تھے، اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھنے والے تھے، اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اور وہ حدیث ان کے سامنے تھی کہ آپ اجتہاد کیجئے، اگر اجتہاد درست ہو تو اللہ 2 اجر دے گا، اگر درست نہ ہو تو 1 اجر تو ملنا ہی ملنا ہے. اجتہاد کیا، تو یہ سب خوف کی علامت تھی. یہ درست ہے، یہ بہت سارے صحابہ، تمام صحابہ کے دل میں یہ خلش تھی، یہ خلل تھا کہ یزید کی جو خلافت ہے درست ہے یا نہیں ہے، امیر معاویہ نے جس طرح نامینیٹ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے. لیکن وہ پہلے کا جو خوف تھا، جو معاملات تھے جو پہلے ہو چکے تھے، صحابہ کرام بہت حساس ہو گئے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ذہنی اعتبار سے ٹوٹ چکے تھے. تو کچھ نے اپنا اجتہاد کر کے یزید کی بیعت کر لی کہ ملک میں، ریاست میں انتشار نہ ہو، اور سلطان کی اطاعت کا جو حکم دیا ہے قرآن نے اس پر عمل کر لیا جائے. اگر یہ درست ہے کہ ان کا اجتہاد درست نہیں تھا، بعد میں ان کو احساس بھی ہو گیا تھا، لیکن بہرحال یہ اجتہاد ہوا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ بیعت کی. ہم یہ استطاعت نہیں رکھتے، یہ طاقت نہیں رکھتے کہ ہم ان پر کوئی بات لگائیں، کوئی بات کریں. ان کا اجتہاد تھا، درست تھا یا غلط تھا، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کی مغفرت کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دینے والا ہے. لیکن بہرحال ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان کا اجتہاد تھا، اجتہاد انہوں نے کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوا. اور بہرحال یہ اس واقعہ سے متعلق چند اہم موٹے موٹے نکات میں نے پیش کیے، ٹھیک ہے. جنہوں نے بیعت کی ان کا کی وجہ کیا تھی، جنہوں نے بیعت نہیں کی اس کی وجہ کیا تھی، نوائس رسول کے ساتھ کم لوگ کیوں نکلے اس کی کیا وجہ تھی. اپنے طور پر ماضی کو پڑھ کے، تاریخ کو پڑھ کے، کیونکہ ساگر ہے یہ سب کچھ قرآن و حدیث تو ہے نہیں، تاریخ کو پڑھ کے اور مختلف کتب کا مطالعہ کر کے جو نتیجہ میں نے عکس کیا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ممکن ہے یہ درست ہو، ممکن ہے درست نہ ہو. اگر درست ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی سمجھ مزید فہم عطا فرمائے، اور اگر درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں درست جاننے کی توفیق عطا کرے. لیکن بہرحال ہم یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم صحابہ کرام پر یا کسی پر تنقید کریں یا یہ کہیں کہ انہوں نے بیعت کیوں کی، کیوں نہیں کی. ہم اس سے زیادہ کچھ کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ہمت طاقت نہیں رکھتے. ہمارا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سے اس کا سوال بھی نہیں ہونا، ہم سے ہمارے اعمال کا، ہمارے معاملات کا سوال ہونا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، جاننے کی حد تک، معلوم کرنے کی حد تک، اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ حقائق سامنے رکھنے کی حد تک کوشش ضرور کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر جو میری رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، بہت بہتر رہنمائی کی ہے. آپ بھی یہ پورا خطاب اگر سنیں تو اس کا جائزہ ضرور لیں، اور جو نکات ہم نے رکھے اس کا خود جائزہ لیں
اور دیگر علماء سے اس کی روشنی میں آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر علماء اکرام ان نکات کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کا یہ والا پہلو پیش نہیں کرتے۔ بہرحال جو میری سمجھ میں آیا، جو میرے فہم نے مجھے بتایا، جو میں نے قرآن سے جانا، حدیث سے جانا، جو تاریخ سے جانا، آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر میں نے درست بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے، اور اگر اس میں کوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور ہماری درست رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔